ناظرین، آج کی ویڈیو صرف خبر نہیں، ایک وارننگ ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں سے ایسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جنہیں سن کر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین مکمل نکل جائے گی۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں 3 ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کا ریکارڈ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، مگر ان ملاقاتوں کے فیصلے آپ اور میری زندگی بدلنے والے ہیں۔ کیا واقعی فارم 47 کی حکومت کا وقت پورا ہو چکا ہے؟ کیا وہ ہاتھ جو اس حکومت کو تھامے ہوئے تھے اب پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ آج کی تفصیلی ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کو، ان ساری خفیہ دستاویزات کو اور ان مخصوص کرداروں کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر مین اسٹریم میڈیا میں کرنا مکمل ممنوع ہے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس بڑے طوفان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں تاریخ کے ان سیاہ پنوں کو پلٹنا ہوگا جو کہ آج دوبارہ لکھے جا رہے ہیں۔ 1993 کو یاد کیجئے جب صدر مملکت اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی ایسی جنگ چھڑی تھی کہ پورا نظام مفلوج ہو گیا تھا۔ آج 2026 میں بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ ایک طرف وہ سیاسی مہرے ہیں جو اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دوسری طرف وہ طاقتور ترین قوتیں ہیں جو اب اس ناکام تجربے کا بوجھ مزید اٹھانا نہیں چاہتی۔ انکشاف یہ بھی ہے کہ لندن سے ایک اہم پیغام موصول ہو چکا ہے جس کے بعد حکومتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی حالیہ خاموشی اور مریم نواز کی اچانک غیبت، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی نظر آ رہی ہے؟ اب آتے ہیں اس اصل انکشاف کی طرف جس نے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان رابطوں کا پل مکمل ٹوٹ چکا ہے۔ ایک ایسی دستاویز تیار کر لی گئی ہے جس میں موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی کو زیرو قرار دے دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان ہیں جنہیں سیاست کا بیرو میٹر کہا جاتا ہے۔ انہیں ایک ایسی یقین دہانی کروا دی گئی ہے جس کے بعد انہوں نے حکومت کے خلاف مکمل اعلان جنگ کر دیا ہے۔ مولانا کا غصہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اب کرسی کی ٹانگیں کٹی جا چکی ہیں۔ انکشاف یہ بھی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی فائلیں دوبارہ کھل چکی ہیں۔ اس سیٹ اپ میں کون کون شامل ہوگا، کس کس کا نام ہوگا، کیا سابقہ ججوں اور بیوروکریٹس کے ناموں پر غور شروع ہو چکا ہے؟ ناظرین، اس سیاسی رسہ کشی میں سب سے زیادہ پس کون رہا ہے؟ آپ اور میں۔ پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے کمر توڑ بل اور IMF کی وہ نئی شرائط جو عوام کا خون نچوڑنے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ حکمران طبقہ دبئی اور لندن کے محلات میں بیٹھ کر سارے کے سارے فیصلے کر رہا ہے، جبکہ یہاں غریب کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر اب فیصلہ نہ کیا گیا تو عوامی غصہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ سری لنکا جیسی صورتحال کا خوف اب اسلام آباد کی سڑکوں پر دن رات محسوس کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی وہ وجہ ہے کہ اب -1 یا -8 فارمولے پر پوری کی پوری سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے؟ تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگلے چند ہفتے پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن ترین ہفتے شامل ہوں گے۔ یا تو ایک مکمل صف بندی ہوگی یا پھر یہ نظام ہمیشہ کے لیے بدل دیا جائے گا۔ مولانا کا سرپرائز اور پس پردہ ہونے والی ڈیل اب زیادہ دیر بھی چھپی نہیں رہ سکے گی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا چہرے بدلنے سے تقدیر بدلے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اس بار عمران خان کو اس نئے سیٹ اپ کا حصہ بنایا جائے گا یا انہیں مکمل دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ آپ کے کمنٹس ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ انکشافات پسند آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس معاملے کو
मुकम्मल तहों तक पहुंचकर आपके सामने लाऊं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पाकिस्तान प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सच थोड़ा कड़वा है, मगर सच बोलना हमारा फर्ज है।